گزرے زمانوں میں بادشاہ حکومت کرتے تھے اپنے ملک پر، بلکہ اکثر دوسروں کے ملک پر بھی۔ لگ گئے وہ زمانے، خاک میں مل گئے وہ بادشاہ، لیکن اب بھی کبھی کبھی کوئی شہنشاہ ابھرتا ہے بڑے زور و شور سے، اور حکومت کرتا ہے زمین پر نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں پر۔ آج ہم ایک ایسے ہی شہنشاہ کی بات، ایک قصہ آپ کو سنانا چاہتے ہیں، جو تھے شہنشاہ غزل۔ اب تک تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ مہدی حسن خان کی طرف ہے۔ تعارف کرواؤں مہدی حسن خان کا بہت مشکل ہے، کیونکہ مہدی حسن خان وہ شخصیت ہیں جن کو ہر ایک دنیا بھر میں غزل کا دیوانہ بہت بخوبی جانتا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے جب شہرت پائی، وہ میرے خیال سے انہوں نے لاہور کے ریڈیو اسٹیشن سے ایک غزل گائی فیض احمد فیض کی، جو آج تک ایک امر غزل مانی جاتی ہے۔ جہاں آپ سمجھ گئے ہوں گے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے۔ تو قصہ 1972 کا ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ یہی وہ سال تھا جب مہدی صاحب نے اپنا پہلا فورن ٹور کیا تھا، اور وہ آئے تھے کویت میں، جہاں پر ان دنوں میں ریڈیو کویت میں اردو سروس میں ڈائریکٹر تھی۔ ظاہر ہے ان کی آواز کا جادو ہم سب کو دیوانہ بنائے ہوئے تھا، لیکن میں نے ان کے ساتھ ان کی بہت سی پرسنل باتیں، ان کی زندگی کے قصے یہ سب بھی سنے، اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج آپ کو ان قصوں میں سے ایک بڑا مزیدار قصہ سناؤں۔ یہ قصہ میں آپ کو اس طرح سناؤں گی جیسا مہدی صاحب نے مجھے سنایا۔ تو مہدی صاحب کی زبانی ہوگا، لیکن ان کی زبانی نہیں، بلکہ میں ان کی طرف سے آپ کو سناؤں گی۔ کہنے لگے کہ میں لاہور ریڈیو اسٹیشن پر یہ غزل گانے کے بعد کچھ لوگوں کی نظروں میں آنے لگا تھا، اور مجھے ایک میوزک کانفرنس میں، ایک شہر تھا چھوٹا جو کہ لاہور سے زیادہ دور نہیں تھا، وہاں پر مجھے بلایا گیا۔ میں وہاں گیا، رات کا پروگرام ہوا، انہوں نے مجھے میری فیس دی۔ تو اس وقت میں نے وہاں کے آرگنائزر سے یہ کہا کہ مجھے لاہور میں کچھ کام ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں الگ صبح اپنی گاڑی میں، میرے پاس ایک چھوٹی سی سیکنڈ ہینڈ گاڑی تھی، اس میں روانہ ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ مہدی صاحب یہ مت کیجیے گا، کیونکہ یہ خطرہ مول لینے والی بات ہے۔ تو میں نے کہا کیسا خطرہ؟ کہنے لگے یہ راستہ جو ہے یہاں سے لے کر لاہور کا، اس میں ڈاکو ہوتے ہیں، اور اکثر رات کو وہ لوگوں کو ڈاکہ ڈالتے ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے ساتھ کچھ ایسا حادثہ ہو۔ میں نے کہا کہ میرے پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس میں نکل جاؤں گا، اگر وہ کچھ کریں گے بھی تو میں بتا دوں گا کہ میرے پاس کچھ نہیں۔ خیر بات چیت ہوئی اور میں بضد رہا، میں نے کہا نہیں میں تو جاؤں گا، اور وہی ہوا۔ میں نے صبح صبح اٹھ کر اپنی سرمنڈل میں جو کچھ مجھے پیسے ملے تھے وہ لپیٹ کے سرمنڈل کے اندر چھپا دیا، اور گاڑی میں بیٹھ کے میں روانہ ہو گیا۔ بالکل اندھیرا تو نہیں تھا، ہلکا کچھ اندھیرا تھا، کچھ روشنی ہو رہی تھی ہلکی سی۔ تو میں نے دیکھا دور سے کہ جو سڑک تھی اس کے اوپر ایک پیڑ پڑا ہوا، اور کود کے چار طرف سے 3-4 ڈاکوؤں نے مجھے گھیر لیا، میری کار کو گھیر لیا۔ ایک نے میرے کندھے پر بندوق رکھی اور کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ نکال دو۔ میں نے کہا جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم آ رہے ہو وہاں سے جا رہے ہو۔ میں نے کہا جی میں گویہ ہوں،
میں گیا تھا، میں نے گانا گایا، مجھے داد ملی، واہ واہ ملی، اور اس کے بعد میں واپس جا رہا ہوں لاہور. کہیں گے ہم یہ مانتے ہی نہیں، ہم تمہاری تلاشی لیں گے. میں نے کہا بہت اچھا، تلاشی لیجیے. خیر میں اندر ہی بیٹھا رہا، انہوں نے تمام تلاشی لی. ظاہر ہے ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ سرمنڈل میں بھی کچھ ہو سکتا ہے. میں نے کہا اب آپ کی اجازت ہے؟ کہنے لگے نہیں، ہم ابھی اپنے سردار سے بات کریں گے. وہاں سے انہوں نے آواز دی، او جی سردار صاحب، او سردار جی، وہ کہہ رہے نے کہ وہ گویا نے تے وہ آئے نے فیسٹیول تو تے انہوں دے کول کوئی پیسہ نہیں. سردار وہاں سے آئے، بڑے خوفناک تھے، اور ان کے ہاتھ میں بھی بندوق تھی، اور انہوں نے وہ بندوق سیدھی میری کن پٹی پہ رکھی. کہنے لگے کی کہہ رہے ہو جی؟ میں نے کہا جی میں عرض کر رہا ہوں کہ میں گویا ہوں ایک معمولی سا. کہنے لگے تو گویا کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا جی میرے پاس تو نہیں ہیں پیسے. کہنے لگے کیا گاتے ہو؟ میں نے کہا جی میں غزلیں گاتا ہوں. اچھا غزلیں گاتے ہو، کون سی غزل تم نے گائی؟ میں نے کہا جی میں ایک ریڈیو پر میں نے گائی ہے، گلوں میں رنگ بھرے. اس کی آنکھیں چوڑی ہو گئی، وہ تن سا گیا، اور مجھے دیکھ کے کہنے لگا بس 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 رک جاؤ، یہ غزل تم نے گائی ہے؟ میں نے کہا جی 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 میں نے گائی ہے. کہنے لگا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ تیری بات کو آزمائیں گے، اگر تو نے واقعی یہ غزل گائی ہے تو میں تجھے چھوڑ دوں گا، اور اگر تو جھوٹ بول کر بھاگنا چاہ رہا ہے تو پھر تو سمجھ لے کہ یہ میری بندوق ہے اور یہ تیری کن پٹی ہے. میں نے کہا جی بہت اچھا. کہنے باہر نکل. میں باہر آ گیا، ظاہر ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، گھٹنے بھی کانپ رہے تھے. کہنے لگا گاؤ. میں وہیں بیٹھ گیا سڑک کے اوپر، اور میرا خدا جانتا ہے کہ میرے اندر خون کی ایک ایک بوند جو تھی وہ اس وقت صرف اس کوشش میں لگی ہوئی تھی کہ سریلا گاؤں. اور جی میں نے اللہ کا نام لیا، لمبی سانس لی، اور شروع ہو گیا. اور میں آپ سے ایمان سے کہتا ہوں کہ شاید اس غزل کو میں نے اس سے زیادہ سر میں اور دل سے کبھی نہیں گایا ہوگا جتنی میں نے اس ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے گائی. خیر نتیجہ اچھا ہوا، وہ مان گیا کہ وہ غزل میں نہیں گائی ہے. اس نے کہا کھڑے ہو جاؤ. میں کھڑا ہو گیا. کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، میں تیری بات مان گیا ہوں اور میں تجھے چھوڑ دوں گا، لیکن تو ایک بات یاد رکھ کہ تو مجھے ایک وعدہ کرے گا. میں نے کہا جی 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 جو 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 آپ کی مرضی. کہنے لگا کہ جب آپ لاہور جاؤ گے تو وہاں پر 2 مہینے کے بعد آپ کو میرا ایک جیپ پرچہ آئے گا، ایک آپ کو رکا آئے گا، ایک پیغام آئے گا، اور میرے بیٹے کی شادی ہونے والی ہے اور آپ اس شادی میں گانا گاؤ گے. میں نے کہا جی بالکل بالکل گاؤں گا. تو کیسے آؤں جی میں؟ کہیں گے اس کے بارے میں آپ کو نہیں سوچنا، وہ سارا انتظام ہو جائے گا، آپ کو صرف تیار رہنا اور آپ کو لے کے کوئی جائے گا. پہنچتے پہنچتے یہ کہانی لاہور کے ڈپٹی کمشنر کے پاس پہنچ گئی، جو کہ اس وقت ایک بہت مشہور شاعر تھے مصطفیٰ زیدی کے نام سے. میں پہنچ گیا، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی. پھر کہنے لگے کہ ہاں صاحب ایک بات بتائیے، میں نے ایک کہانی سنی یا قصہ سنا ہے کہ آپ کو کسی ڈاکو نے گھیرا تھا. میں نے کہا کہ جی ہاں ایسا ہوا تو تھا. اور کہنے لگے کہ آپ نے اس ڈاکو کو کوئی وعدہ کیا تھا؟ میں نے کہا جی ہاں کیا تھا. تو ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جب وہ ڈاکو آپ کو بلائے تو اس وقت صرف آپ ایک فون کر دیجیے مجھے بس. میں نے کہا جی کیا کریں گے آپ فون کا؟ کہیں گے وہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے، لیکن آپ صرف ایک فون کر دیجیے گا. میں نے کہا آپ سمجھتے ہیں کہ میں نہیں سمجھ رہا کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ جب وہ مجھے لینے آئے تو آپ کا کوئی بندہ کوئی خفیہ میرے پیچھے پیچھے جائے اور اس ڈاکو کا پتہ لگائے. وہ خاموش رہے. میں سمجھ گیا کہ ان کی خاموشی سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. میں نے ان سے کہا کہ مصطفیٰ زیدی صاحب آپ بہت بڑے شاعر ہیں، بہت مشہور ہیں، آپ کی عزت ہے، آپ مانا کہ گورنمنٹ کے بہت بڑے آفیسر ہیں، لیکن مجھے اس میں شک ہے کہ آپ اتنے بڑے شاعر ہیں جتنے بڑے آپ کہلاتے ہیں. انہیں عجیب لگا کہ میں اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اگر آپ شاعر ہوتے
تو بھلا آپ مجھ سے یہ ریکویسٹ کرتے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس آدمی سے ملنے جا رہا ہوں جس نے میری جان بخشی تھی میری کلا کی وجہ سے، میری غزل کی وجہ سے، یہ تو شاعر کے لیے صحیح بات نہیں ہوگی. اس لیے معاف کیجیے، میں آپ کے اس معاملے میں، آپ کے اس مسئلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا. میں نکل آیا، مجھے پتہ تھا کہ یہ بات اچھی نہیں سمجھی جائے گی. آخرکار وہ سرکاری دفتر کے بڑے افسر تھے. لیکن خیر، میں گھر چلا گیا اور میں نے وہی کیا کہ میں نے ہرگز ان کو اطلاع نہیں کی. ایک بندہ آیا، ایک پرچہ اس کے پاس تھا، اس میں یہ لکھا تھا کہ فلاں جگہ پہنچ جاؤ. میں اس کے پیچھے پیچھے گیا. جب میں وہاں پہنچا جہاں وہ لے جا رہا تھا، وہاں سے وہ غائب ہو گیا. میں وہاں کھڑا رہا چند منٹ، ایک اور آدمی آیا، اور اس طرح سے کرتے کرتے ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرے کرتے کرتے میں اس گاؤں میں پہنچ گیا جہاں کہ وہ سردار رہتے تھے، ڈاکوؤں کے سردار. وہاں پر میں نے خوب گایا، خوب دل لگا کے گایا. یہ قصہ مجھے مہدی حسن خان صاحب نے سنایا، اور دیکھیے کتنی پرانی بات ہے، 72 کی، اور آج دیکھیے 2020 ہے. اور آج بھی مجھے یہ قصہ اتنا فریش ہے میرے دماغ میں کہ جیسے ابھی میرے سامنے میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہ یہ قصہ مجھے سنا رہے. آپ امر ہیں مہدی حسن خان صاحب. قفس اداس ہے یارو سباس، کچھ تو کہو. قفس اداس ہے یارو سباس، کچھ تو کہو. کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے چلے دیا گلشن کا کاروبار چلے. باد نو بہار